ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ بشارت دے گی کہ مطمئن نفس جس کے دل میں جس کا دل اس بات پر اطمینان تھا کہ اللہ ہی ایک معبود ہے میرا، Subscribe Al Bayan at جن کے Tube علاوہ کوئی Official. معبود نہیں ہے، اس پر اطمینان تھا. صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس پر اطمینان تھا. کامیابی اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے. چونکہ دنیا میں ملنا اور نہ ملنا یہ ہوتا رہے گا، مقدر کی بات ہے، فیصلہ ہو چکا. انسان جتنا بھی کوشش کیوں نہ کرے، سب مال کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ رنگ کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، قد کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، شکل کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، برابری نہیں ہو سکتی. اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، مال و اسباب کے اعتبار سے بھی ایک برابر نہیں ہوگا. اگر سے سب کا عمل برابر ہو جائے، یعنی اعلیٰ قسم کا ہو جائے، جیسا کہ صحابہ سب کا عمل برابر تھی، اعلیٰ قسم پر تھا، باوجود اتنے باتوں کے ان میں بعض تنگ دست رہے، بعض مالدار. جو تنگ دست تھے، اپنی تنگ دستی پر اس کا کوئی اعتراض نہیں تھا، افسوس نہیں ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سنا دیا کہ دیکھو، غربت کی حالت میں اگر زندگی گزارو گے لیکن تمہاری زندگی میں دین ہو، یعنی احکامات الہی کی پابندی ہو، اور میرے طریقہ کا اتباع ہو، اور نیت میں اخلاص ہو، اور مقصد آخرت ہو، تو دنیا میں جو تم کو کم ملا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیں گے. تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جاؤ گے. ہاں، مال دولت کے اعتبار سے دنیا میں برابری نہیں ہوگی. اگرچہ عمل میں برابر بھی ہو جائے، چونکہ یہ مقدر ہے، اس میں یہ اٹل ہے، یہ رہے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب مال میں برابر ہو جائے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اس مجمع کا مقصد نہیں ہے، اس کام کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے عمل میں سب برابر ہو جائے، ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہو جائے، سب کا ایمان اللہ پر ہو، جو ایک اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں. ہاں، ایمان میں برابر ہو جائے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ قادر مطلق ہے، حی القیوم ہے، عزت دینے والا، ذلت کے گھاٹی پہ اترنے والا، حفاظت کے مالک، آسمان اور زمینوں کو اپنے ارادہ سے چلانے والا،
चांद सूरज का अपने नजर से चलाने वाला उस जात पर यकीन में सब बराबर हो जाओ। हाँ, चाहे गरीब हो, चाहे मालदार हो, चाहे काले हो, चाहे गोरा हो, चाहे बड़ा मुल्कों का रहने वाला हो, चाहे गरीब मुल्कों में बसने वाला हो, चाहे ऊंचा खानदान के हो, चाहे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे हबशा के हो, जो भी हो, इसमें तुम बराबर हो जाओ कि अल्लाह हमारा माबूद है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब उसमें इतना फर्क क्यों बनाया कि अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला जानते हैं। इस पर यकीन रखो, लेकिन ईमान में बराबर हो जाओ, एतकाद में बराबर हो जाओ, अकीदत को सही बना लो। जैसा कि अल्लाह के वहदानियत पर अकीदा हो, वैसे ही रसूलों की रिसालत पर भी तुम अकीदत रखो कि तमाम नबी बरहक है। हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई तफावत नहीं, कोई अलहदगी नहीं, लेकिन इत्तिबा आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरिश्तों के साथ अकीदत में बराबर रहो, तमाम किताबों के साथ अकीदत में बराबर रहो, तकदीर पर अकीदत में बराबर रहो, आखिरत की यकीन पर बराबर रहो, और हिसाब व किताब के दीन के बारे में अकीदत के साथ बराबर रहो। इसमें कोई फर्क न आने दो। मेरे मोहतराम दोस्त और बुजुर्गों, इस ईमान और अकीदत के साथ अल्लाह के अहकामात की पाबंदी में अपने को डुबवा लो। जहां रहो, दीन में हो, रात में हो, मुल्क में, अपने मुल्क में हो, गैर मुल्क में हो, जहां भी हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, जिस हालत में क्यों ना रहो, क्यों ना हो, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहो। नबी के तरीके के मुताबिक, चूंकि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ यही एक तरीका पसंदीदा है। इसके अलावा कोई भी तरीका अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। जैसा कि दीन के एतबार से इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। इस्लाम को छोड़कर कोई अगर किसी दीन को दीन की इत्तिबा शुरू कर दे, अल्लाह ताला के नज़दीक वो मकबूल नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इसी तरह दीन के एतबार से जैसा कि इस्लाम के अलावा और कोई दीन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है, इसी तरह दीन पर चलने का तरीका जो है, इसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा कोई तरीका अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। इसमें जमे रहना। एक बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा है, हम इसकी पाबंदी करेंगे। सही ईमान के साथ अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के जज्बा से और आखिरत में इसका नतीजा लेने के जज्बा से करते रहना।
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تمام لوگ چاہے جہاں کے رہنے والا کیوں نہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ کی مانے، اللہ کو مان کر چلے، اللہ کی مان کر چلے، یعنی زبان میں توحید کے اقرار ہو، زندگی میں عمل کے پابند ہو۔ یہ ذمہ داری بھی ہم پر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو راہ حق کی طرف بلانے کے لیے، راہ نجات کی طرف بلانے کے لیے، صحیح راہ کی طرف بلانے کے لیے کوئی نبی کا دنیا میں آنا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ یہ اللہ نے بھی کہہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس اعتبار سے وہ کام جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے کرواتے تھے، اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسی امت پر ڈالی، اور صحابہ نے بھی اسی کو یقین کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گئے، اور اپنی ذمہ داری صحابہ نے پورا طور پر ادا کی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اللہ کا اپنے معبود اقرار کر لیا اور اسلام کا اپنا دین اقرار کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نبی اقرار کر لیا، ان کے ذمے میں ہے۔ اس سلسلے میں یہ مجمع ہے، اس مجمع کا جمع ہونے کا تعلق نہ ملک سے ہے نہ مال سے ہے، نہ کسی سے ملک لینا نہیں، نہ کسی کے اندر ملک کو تقسیم کرنا نہیں ہے۔ ملک والا جو ہے، ملک جن کے ہاتھ میں ہے، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ تو اپنے ملکوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاوے اور اپنی ذمہ داری میں مشغول ہو جاوے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں یہ ذمہ داری میں آئی تھی کہ ملک کی ذمہ داری اس کو بھی ادا کیا، اور دین کے اعتبار سے جو ذمہ داری تھی اس کو بھی ادا کیا۔ یہ بات آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جبکہ ملک چلانے کے طریقہ اور ہو اور اپنے زندگی کو چلانے کا طریقہ اور ہو، اس وقت مشکل بنتی ہے، ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے، نبی کے امتی جہاں بھی ہو، جس مشغلہ میں بھی ہو اور جس طبقہ کا بھی ہو، وہ اپنے اپنے مشغلے میں، اپنے اپنے علاقہ میں زندگی گزرے اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس پر لانا ہے، ہاں، اس پر سب کو لانا ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہمارے دل میں یہ بات موجود ہو یا موجود نہ ہو، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے،
اس دنیا میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس دنیا میں رہے گا کیسے؟ خود اس دنیا ہی رہنے والا نہیں ہے، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گا، تو اس میں بسنے والا ہمیشہ کیسے رہے گا؟ جب گھر ہی جل جائے تو گھر والے کیسے بچے؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس پہنچ جانا، اس غفلت کے ماحول سے ان کو نکال کر تعلیم کے حلقہ میں بیٹھا کر دعوت والی محنت سے ان کو جوڑ کر ان کے غفلت کو دور کرنا اور ان میں صحیح طلب پیدا کرنا۔ جب غفلت کے تاثر سے وہ نکل جائے گا اور صحیح طلب اس میں پیدا ہوگا تو خود اپنا ذمہ داری وہ سنبھال لے گا۔ لیکن اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بعض تو کلمہ پڑھنے کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بعض اب تک کلمہ بھی نہیں پڑھا وہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کو کوئی حقارت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں، چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان مجمع کی طرف مبعوث تھے، سبھی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کی طرف مبعوث تھے، نبی ان پر محنت فرماتے تھے، ان کو غفلت کی دنیا سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ جن کے تقدیر مقدر میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ کر رکھا تھا، انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کی اور اپنے زندگی کو سدھارا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو پرانا کا مجمع ہے یہ اسی لیے ہے، پرانا یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو بڑوں کے کہنے کے مطابق 3 چلہ دے دیا، سال پورا کر دیا، اندرونی بیرونی بہت اسفار کیا، اب پھر کیا ہے؟ اب جائیں گے ریبٹ کے جوڑ میں نئی نئی باتیں سنیں گے اور اپنے علاقہ میں چلائیں گے؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے سے ہے، نئی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر وہ شعور اب تک پیدا نہیں ہوا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے۔ آخری نبی کے امت ہونے کے ناطے میں ہمارے ذمے میں کیا ہے؟ ہم نے تو اب تک اپنے آپ کو اپنے گھر کے ذمہ دار سمجھا، اپنے بیوی کی ذمہ دار سمجھا، بچوں کی ذمہ دار سمجھا، اپنے تجارت کی ذمہ دار سمجھا، لیکن یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ کون بندہ کب پیدا ہوگا، کتنا عمر ہوگا، اس عمر میں بیمار کتنے سال رہے گا، صحت کتنے سال رہے گا، کب کیا کھائے گا، کیا پیے گا، یہ سب فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن ذمہ داری تھی کہ تمام دنیا کے انسان، اللہ کے تمام بندے جہنم کی آگ سے کیسے بچے، یہ ذمہ داری تھی۔ اللہ کے ناراضی سے کیسے بچے، ذمہ داری یہ تھی۔ اللہ کے ناراضی سے ان کو بچانے کی کوشش، فکر درد
غم کڑہن جلن دل میں پیدا ہو. یہ ذمہ داری تھی. دین کے کمی پر کب پیدا ہو؟ جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کوئی نقصان ہو اور میں زندہ رہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ مجمع اسی فکر کے لیے ہے. کروڑا انسان جنہوں نے اب تک کلمہ بھی نہیں پڑھی، کیا حشر ہوگا اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے؟ کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے کلمہ تو پڑھی ہے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کلمہ کے اثرات زندگی میں ظاہر نہیں ہوا، دیکھنے میں، چلن بلن میں، کھانے پینے میں غیر سے کوئی جداگانہ شان نہیں ہے، ایک طرح کے ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان کے لیے فکر کرنا، سوچنا کہ وہ تمام مجمع اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو مان کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کیسے بنے. چونکہ ہمارے نبی تمام انسانیت کے لیے مبعوث تھے، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے مبعوث تھے. ہم بھی اسی نبی کی امت ہے. ہم بھی مبعوث ہیں قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کہ آخرت میں ان کو نجات کیسے ملے، آخرت میں ان کو نجات کیسے ملے، عذاب سے کیسے بچے. قیامت کے میدان میں اس حصے میں ان کو جگہ ملے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بھرا ہوا ہو، اس حصے میں جگہ ملے. جو حصہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھرا ہوا ہے اس سے کیسے بچے. دو حصے ہوں گے، ایک حصہ اللہ کے غضب سے بھرا ہوا، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرا ہوا. پہلے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیں گے، سنا دیں گے امتاز الیوم ایھا المجرمون، اے نافرمان تو علیحدہ ہو جا، تو علیحدہ ہو جا، علیحدہ ہو جا. ہمارے میرے نیک بندوں کے ساتھ تم کو رہنے کی اجازت تک نہیں ہے، بھاگ جا یہاں سے. اور یہ غیر قوم کو اگر بھگا دیا گیا، ان کو رحمت کے علاقہ میں جگہ نہ ملے تو ہمارے کیا فائدہ ہے؟ اگر ان کو جگہ مل جاتی تو ہمارے کیا نقصان ہے؟ اللہ کی رحمت کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. جنت میں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ایک فکر کا مجمع ہے، سوچنے کا مجمع ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے. غضب سے بھرا ہوا حصہ جو ہے وہاں سے کیسے نکالا جائے. ایک آدمی بھی اس حصے میں جانے والا نہ بنے. یہ ہمارے ذمے میں ہے، یہ ہمارے ذمے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جتنا زمانہ گزرتا رہا،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम और परेशानी इतने ही ज्यादा होती रही, क्या होगा उम्मत का। और हमारा हाल ये है कि 3 चिल्ला दे दिया तो इत्मीनान हो गया, साल पूरा कर दिया तो इत्मीनान हो गया, 2-4 मुल्कों का सफर हुआ तो इत्मीनान हो गया। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये इस काम के असर नहीं है। इस काम के असर ये है, मैं जितना भी मेहनत क्यों ना करे, परेशानी उससे भी ज्यादा, परेशानी उससे भी ज्यादा हो कि अल्लाह ने वहां तक तो नहीं गया, जहां गया वहां भी सबसे नहीं मिले। जितनों से मुलाकात हुई उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने के तैयार नहीं हुए। इस दुनिया में इत्मीनान होने की जगह नहीं है। परेशानी उठाने की जगह है। जो बंदा औरों के आखिरत की फिक्र करते करते वो परेशान हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए सामने का रास्ता खोलेगा और अल्लाह ताला उसको रहबरी फरमाएंगे। हिकमत का दरवाजा अल्लाह ताला उसके लिए खोलेंगे, अपने खास मदद की इहाता में उसको ले लेंगे, उसके साथ रहकर अल्लाह ताला उसके हाथ से अल्लाह ताला इस काम को कराएंगे। मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये 2 जिम्मेदारियां उठाने की जगह है। एक तो अल्लाह को मानना, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके के मुताबिक अपने जिंदगी में पूरा करना, और ये दूसरा ये कि दुनिया भर के इंसान, हर एक इंसान जहां है, जहां भी है, वो भी अल्लाह को माने और अल्लाह की माने, अल्लाह माबूद है इसका इकरार करे, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बने। ये 2 जिम्मेदारियां इस उम्मत के हर फर्द पर है, लेकिन हमारी कमी की वजह से हमने इसको भूल किया। अल्लाह ताला हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे और अपने जवार रहमत में जगह दे दे। हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को भी उनके कब्र के भी नूर से भर दे, हज़रत इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को भी नूर से भर दे। इन्होंने अपनी जिंदगी उजाड़ कर हमारे सामने इस काम को खोला था और अल्लाह से दुआ के जरिए से मांग कर इस काम को कबूल करवाए और हम तक पहुंचा दिए। अब हमारे जिम्मे में इसको लेकर चलना है। नियत करनी है, माल की सलाहियत और जबान की सलाहियत कोई काम का नहीं है। अगर ये काम किसी खास जबान के मोहताज थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम जबान वालों की तरफ भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरब के अलावा कोई जबान नहीं जानते थे, कोई जबान की मोहताज नहीं है, किसी मालदार के माल की मोहताज नहीं है, बल्कि परेशान दिल के मोहताज है। किसके दिल में परेशानी हो कि दुनिया भर के इंसान जहन्नुम से कैसे बचे,
اور جنت تک کیسے جاوے، یہ پریشانی ہو جس کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کے لیے راہیں کھولتے ہیں، غیبی مدد اس کے شامل حال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اثر ڈالتے ہیں، ہر حرکت پر اثر ڈالتے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے عقیدت کو بدل ڈالتے ہیں، اپنے زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں اس کے لیے جس کے دل میں یہ پریشانی ہو، جس کے دل میں کیا ہو، پریشانی ہو۔ اطمینانی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے، دین کے سلسلے میں اطمینانی پسند نہیں ہے، اب دنیا کے سلسلے میں اطمینانی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت پسند ہے، جو دیا بہت ہے، جس نے دل سے دنیا کے لائن سے یہ بات کہہ دیا، جس کے دل سے آواز نکلی بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، برکت شروع ہو جائے گا۔ لیکن دین کے سلسلے میں اطمینانی یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے جتنے دین پر چلنے والے، جن کا چلنا اللہ کے یہاں مقبول تھے، وہ آخری زندگی میں اپنے آپ کو خالی سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دل میں ایک بے چینی ہو، کیسے اللہ کے بندے اللہ کو اپنا معبود اقرار کر لیں، کیسا اللہ کو معبود اقرار کرنے والا اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کا فیصلہ کرے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ فکر کا ایک لین دین ہے، اس کے لیے چھٹا ہوا مجمع یہاں بلایا گیا ہے، اس مقصد کے لیے کہ یہ مجمع نیت کر لے دنیا کے آخر کنارے پر جائیں گے، اپنے آنسو سے اللہ کو منوائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے، اور ان کو بھی منت سماجت کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب کچھ ہوگا اللہ کے ارادہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، جس کا یقین اپنی محنت پر نہ ہو، جس کا یقین اللہ کے ذات پر ہو، اللہ کے قدرت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ تو وہ قدرت والے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا فیصلہ کر دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کر دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کر دیا۔ وہ قدرت والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اسلام میں آنے کی سب سے زیادہ متمنی تھے، خواہش مند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے محروم کر دیا، ان کے دل تیار نہیں ہوا۔ ہاں وہ قدرت والے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے آخر کنارے میں جانا ہے اور اپنے بدن کی تھکاوٹ، بھوک کی تکلیف، رشتہ داروں سے جدائی،
اس کی تکلیف اور پھر امت کے درد اور غم کے آنسو، یہ جب اکٹھا ہوں گے اخلاص والی نیت کے ساتھ، یہ اکٹھا ہوتا ہے اخلاص والی نیت پر۔ اللہ کو اخلاص والی نیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس پر جب اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیں گے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہی تعلیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے۔ امت کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، وہ صحابہ کا طبقہ، اور بعد والے حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، لیکن ان کی بھی نیت تھی۔ نیت کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، دین کا تھوڑا سا مقدار بھی اگر تم کو معلوم ہے، تم جانتے ہو تو اس کو پہنچاؤ۔ ہم پہنچانے والے ہیں، حکمت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنے آنسو سے جڑا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مجمع اس کے لیے ہے۔ آج سے میں کسی علاقہ کے رہنے والا ہوں، میں فلاں عورت کے شوہر ہوں، فلاں عورت کا شوہر ہوں، میں فلاں بچے کا باپ ہوں، میں فلاں پیشہ دار ہوں، میں تاجر ہوں، میں کاشتکار ہوں، میں مزدور ہوں، میں نوکری کرنے والا ہوں، اس کو ذہن سے بالکل نکال کر اس جگہ میں اس کو بھر دے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے ذمے میں اس دین کو دنیا کے آخر کنارہ تک پہنچانا ہے، اور یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے ہر امتی میں یہ استعداد رکھی ہے۔ استعداد دیے بغیر ذمہ داری دینا یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعداد دی رکھی ہے، سب کے اندر یہ استعداد ہے۔ جو صحت مند ہے اس میں بھی استعداد ہے، جو بیمار ہے اس کے اندر بھی استعداد ہے، جو فقیر ہے اس میں بھی استعداد ہے، جو تونگر ہے اس میں بھی استعداد ہے، جو بول نہیں سکتا اس میں بھی استعداد ہے۔ جس کا مثال موجود ہے، گونگوں کی جماعت مختلف ملکوں میں سفر کر رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ چلتے ہیں، نابینا چل رہے دنیا میں، پاؤں سے معذور وہ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دیا، اتنا تو ہوا کہ مثال قائم ہو گیا۔ ہم جس طبقہ کے ہیں، ہم نظر ڈالیں اس طبقہ کے بہت آدمی آپ کو ملیں گے کہ وہ چل رہے ہیں۔ اب عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رکاوٹ صرف ہماری نیت میں ہے، ہم اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں، مجھ سے کیا ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں،
اس امت کے زمانے میں میرا پیدا ہونا یہی استعداد کی علامت ہے، یہی استعداد کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھنے والے صحابہ بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، غریب فقیر بھی تھے، مالدار بھی تھے، تندرست ہٹا کٹا وہ بھی تھے، بیمار بھی تھے۔ سب کو حضور صلی اللہ، سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا پیش کرتے تھے اور سبھی تیار ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی اپنا عذر پیش نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، یا رسول اللہ میں تو چل نہیں سکتا، کہ میرا ٹانگ جو ہے وہ عذر ہے، لگا ہے، کوئی بھی عذر نہیں کرتا۔ تو میرے محترم ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے سبھی ہٹا کٹا تھے، سبھی مالدار تھے، سبھی مختلف زبانوں کو جاننے والے تھے، سبھی بڑے ہوشیار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، سبھی بڑے بہادر تھے حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں، کمزور بھی تھے، ڈرپوک بھی تھے، ہاں، لیکن امت ہونے کی حیثیت سے سب میں یہ استعداد موجود ہے، کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح کو چھانٹ لیا، پھر جتنے روح بچے ان میں سے اس امت کے ارواح کو چھانٹ لیا، استعداد والا روح، اور اس کا فیصلہ کر دیا کہ آخری نبی کی امت ہے۔ ہم تو چھانٹے ہوئے ہیں، ہوا جتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چھانٹ لیا، اس کو مت بھولنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، نظر کیا آتا ہے اس کو چھوڑ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھانٹ لیا ہے دنیا بھر کے انسان تک پہنچ جانے کے لیے۔ قبول کرے نہ کرے اس کے ذمے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن پہنچنا ہے۔ اگر ہم نے اس صفات کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر قبولیت کی صفات بھی پیدا کر دیں گے۔ رات کے دعا اور گڑگڑانا دین کے محنت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعائیں مانگتے تھے۔ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کی طاقت کو بڑھا دے۔ ایک عمر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جہل، اس کا نام تھا، ابو جہل تو نہیں تھے، اس کا نام بھی عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرما لی۔ حالانکہ ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ خطب کے گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، خطب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ سے مانگ لیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، آپ حضرت سبھی ان کے نام جانتے ہیں، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ حضرت محسود کے لیے کچھ شیعہ ہے، تو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے۔
मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम कबूल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी करने वाला बने, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद थे। अल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर हज़रत उमर को लाया, वो खामोश हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल इस काम के उसूल है। कि जिसका मुसलमान होना पसंद करते हो उसके लिए दुआएं मांगो, जिसका इस्लाम में आना पसंद करते हो चाहते हो उसके लिए तो खुसूसी दुआएं मांगो, दुआएं मांगो। और जो जिस जमात को भेज रहे हो उसके लिए दुआएं मांगो कि अल्लाह ताला इनको मदद करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा शुदा जमात के लिए दुआएं मांगते थे, दुआएं मांगो। एक दफा हमारे मुल्क में पुराना के जोड़ में पहले 10 दिन का जोड़ होता था, बीच में 4 दिन वो जमातें बाहर निकल जाती थी। तीनों मुल्क बड़े बड़े मौजूद थे। तो दूर किसी जिला में एक काफिला का सफर हुआ और एक काफिला दूसरे जिले में। वह कराची के भाई अब्दुल सत्तार साहब थे। जब हम गश्त के लिए निकले तो भाई अब्दुल सत्तार साहब ने कहा मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह से कि जब गश्त के लिए निकलते थे हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, तो अब क्या करते थे? मियां जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया गश्त चाहे उमूमी हो, गश्त चाहे खुसूसी हो, जो भी हो, मस्जिद से निकलने के बाद दुआ के बगैर हमने कभी, बड़े हजरत के ज़माने में हमने कभी गश्त के लिए निकलना नहीं देखा। दुआएं मांगते हैं, पहले दुआएं मांगते थे फिर जाते थे। इस काम का रूह है दुआएं मांगना, हर अमल से पहले दुआएं मांगना। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम अगर उसूलों को पूरा कर देंगे, हमारे बड़ों के बताया हुआ उसूल जो है उसको पूरा करेंगे, तो इसका हमारे मेहनत में असर अल्लाह ताला बहुत पैदा करेगा। अल्लाह ताला मुखलिसीन के मेहनत का ज़ाया नहीं करते, इसकी हिफाजत करते हैं। ये उसूलों को पूरा ना करने की वजह से हम जब किसी तकाजा से वापस आते हैं और घर जाते हैं तो हमारा जज्बा कमजोर पड़ जाता है। फिर दोबारा हमें तश्कील करना पड़ता है। हम भूल जाते हैं सफर में हमने क्या क्या नियतें की थी, वो हम भूल जाते हैं। दोबारा हमें तश्कील करना पड़ता है। हमारे इलाका के साथी को वक्त मेरे पीछे खर्च होता है, उसका वजह यह है कि हम उसूलों को पूरा करते करते हमने वक्त को पूरा नहीं किया। बाज़ उसूल तरतीब हमसे छूट जाते हैं, हालांकि इस काम के तमाम उसूल और आदाब जितने हैं इसको हज़रत यूसुफ इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से कबूल करवाया। हाँ, एक दफ़ा यमन में हाजी अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हज़रत यूसुफ इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने इस काम के तमाम तरतीब को और उसूल को अल्लाह से कबूल करवाया। कोई अगर अपना कोई मकसद हासिल करने के लिए इस काम के उसूलों को नकल करना चाहे, नकल उतारना चाहे तो उसका नहीं चलेगा। इस उसूलों को मैंने इस काम के लिए कबूल करवाया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जिम्मे में
बड़ों से पूछ कर इस काम के उसूल को पूरा करना है। जो इस काम के उसूल को पूरा करते करते अपना वक्त पूरा करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए आगे का रास्ता खुलेगा, वो आदमी मुकम्मल हो जाता है, इस काम के काबिल बन जाता है। लेकिन अपने आप को काबिल ना समझो कि फिर तो मैं भी काबिल हो गया, नहीं। ये फतवा कोई भी अपने बारे में ना दे, बल्कि अपने को नाकिस समझते रहे। हम कामिल होते होते कहाँ तक पहुँचेंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर्जा है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं? कभी नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर्जा तक, मकाम तक पहुँच सकते हैं? कभी नहीं। और वो तो अपने को नाकाबिल समझते थे। कोई कहता था कि कितना अच्छा होता कि मेरी माँ अगर मुझे पैदा ना करते, न जीते, कितना अच्छा होता कि मैं कोई घास होता, कोई जानवर खा लेते, गोबर बनकर निकल जाता, कोई हिसाब किताब का सामना नहीं करने पड़ता। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस काम के काबिल तो वो है जो अपने को सबसे ज्यादा नाकिस समझे। मैं कुछ नहीं हूं, अब तक जो किया है वो भी पता नहीं कितने कितने गलतियों से भरा हुआ है, कितना गंदा हो गया। अगर अल्लाह अगर मुझे पूछे कि मैंने इतना मौका दिया था और तो इतना खराब किया इस काम को, तूने इससे फायदा नहीं उठाया, तो मैं क्या कहूँगा? अल्लाह मुझे माफ कर दे। इस काम के तरीके यही है, करता जाए और अपने को नाकिस समझता जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदगी में पता नहीं कितना दफा कहा कि काबिल तो इसके ओहदे के काबिल उमर थे, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए। वो काबिल थे, मैं नहीं। ये तो तमाम नबियों की शान है। नबी दुनिया में भी अपने को कसूरवार समझता रहा और क़यामत के मैदान में भी अपने को कसूरवार समझते रहेंगे। मैं कसूरवार हूं। कोई अपने को काबिल ना समझे, कोई शहर अपने को काबिल ना समझे कि शहर वाले बहुत अच्छे हैं, हर तकाज़ा पूरा करते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कबूल हुआ तो ठीक है, लेकिन कबूल हुआ या तो नहीं हुआ, ये दुनिया में इसका ज़ुहूर नहीं है, ये वाज़ह नहीं होगा। ये तो क़यामत के मैदान में वाज़ह होगा। किसकी मेहनत कबूल हुई, किसकी मेहनत, किस इलाका वालों की मेहनत कबूल हुई, किस शहर की मेहनत कबूल हुई, ये दुनिया में इसका फतवा कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमने जो कुछ किया है उसको हम बहुत ही नाकाबिल समझे। ये बहुत ही कमजोर शक्ल में हमने पूरा किया। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। फिर अच्छी तरह करने की तौफीक दे दे। उसके बाद भी कहे कि अल्लाह ये भी कसूरवार हुआ, खता से भरा हुआ, अल्लाह माफ कर दे। फिर अगली मरतबा अच्छी तरह करने की तौफीक दे दे। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये अल्फाज सिर्फ ज़बानी ना हो बल्कि दिल की हो, तो अल्लाह के नज़दीक यही बंदा जो है मकबूल है।
اگر یہ دل کی بات ہو، اور اس سے لوگوں میں، کام کرنے والوں میں تواضع پیدا ہوگا، اور جب تواضع پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود استعمال کرتے ہیں، اس کے رفع درجات کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامنے آگے کا راستہ کھولتے ہیں، اپنے ترتیب کے، اپنے تربیت میں، اپنی نگرانی میں اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں، اپنے تربیت میں اس کو لے لیتے ہیں، اپنی نگرانی میں اس کو لے لیتے ہیں۔ من تواضع للہ تواضع للہ رفعہ اللہ، ترقی کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جو متواضع ہوتا ہے۔ ہاں، جو بندہ اپنے حیثیات کو بھول نہیں سکتا وہ کبھی متواضع نہیں بن سکتا، اور جو متواضع نہیں بن سکتا ہے وہ دوسروں کے ہدایت تو کیا، خود بھی ہدایت تو نہیں سکتا، اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، جیسا کہ ابلیس کا پاؤں پھسل گیا، وہ تواضع اختیار نہیں کیا اس نے، تو اس کا پاؤں پھسل گیا، تمام کیا کرایا برباد ہو گیا۔ اللہ کے ناراضی آباد الآباد کے لیے ان پر آ گیا، پھر کبھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، فیصلہ کر دیا اس کے لیے جہنم کا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین کے ہر بات کا جتنے نتائج ہیں ان میں اہم نتیجہ یہ ہے کہ اس میں اس کے تواضع میں زیادتی ہوتی رہی، تواضع بڑھتا رہے۔ ہاں، اپنی نظر میں اپنے کو نیچا سمجھے، نااہل سمجھے، بیکار سمجھے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو ایسے ہی سمجھتے تھے۔ ایک میاں جی مہراب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، ایک آدمی آیا، وہ پریشان تھے کسی وجہ سے تعویذ لینے کے لیے، ان کو بیٹھایا، اقرار کیا اور دھیان سے ان کی بات سنی، اور جب کہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں پریشان ہوں، میرے اوپر ایک پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی تدبیر دے دیں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، بھائی تو کہاں آ گیا؟ میں عامل بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں۔ کون آدمی کہہ رہا ہے؟ جو سہارنپور کا استاد تھا، وہ کہتا ہے کہ اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں عالم بھی نہیں، مجھے کوئی تعویذات لکھنا آتا نہیں، میں عامل بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، تبلیغ کے نام پر پڑا ہوا ہوں، آتا وہ بھی نہیں، آتا وہ بھی نہیں، یعنی اس کو بھی میں کر نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک صفات کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ اگر اچھے صفات کا حامل ہو تو اس کی قیمت اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے، اگر اچھے صفات کا حامل نہ ہو تو ان کی قیمت، ان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ سب سے بڑی صفت جو ہے وہ تواضع ہے۔ جس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہے باتکلف تواضع کرنا، اس میں تو منافق نفاق پیدا ہوتی ہے۔
बातकल्लुब अपने आप को मुतवाज़ि ज़ाहिर करना, इससे निफाक पैदा होती है अंदर में। लेकिन कोई अगर हकीकत में किसी को तवाज़ु पैदा हो जाए तो मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्गों, उसके लिए अल्लाह को मानना और नबी को मानना आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक बेहैसियत समझते हैं तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। जिसकी तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है तो मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह की रहमत के सबसे बड़ा असर ये होता है, अल्लाह ताला उसको ईमान, मुकम्मल ईमान को कबूल करने के लिए तौफीक दे देते हैं। उसके ईमान को अल्लाह ताला मुकम्मल कर देते हैं। जो मुतवाज़े होते हैं वो मुत्तबी भी हो जाते हैं, इताअत करने वाला बन जाता है, अल्लाह पर इसकी ईमान मुकम्मल हो जाता है। शैतान उसको भटका नहीं सकता, तो बेहैसियत है। शैतान के नखरे में वो आते नहीं, कब्जे में वो आते नहीं, शैतान को पता ही नहीं चलता वो अंदर से कहाँ तक पहुँच गया, अंदर से कहाँ तक पहुँच गया, नजर नहीं आता। अल्लाह ताला उसको ईमान की तकमील की तौफीक दे देते हैं। ईमान की तकमील होती है इकरार और आमाल के मजमुआ से, इकरार और आमाल के मजमुआ से, और आमाल की तकमील होती है इताअत की मजमुआ से। यानी हर नक्ल हरकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। जब हर नक्ल हरकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर आ जाता है तो मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी उसकी तरफ मुतवज्जे होती है और अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को मग़फ़िरत कर देते हैं। और उसको विलायत हासिल हो जाती है, वो अल्लाह के वली बन जाता है। जब अल्लाह के वली बन जाता है, विलायत हासिल होती है, तो वो अल्लाह के जिम्मे में हो जाते हैं। हर किस्म के खौफ से वो, डर और खौफ से वो मामून हो जाते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। किसी किस्म का डर नहीं होता, न किसी शरीर का डर होते हैं, न किसी जानवर का डर होते हैं, निकल जाते हैं, वो मामून हो जाते हैं। मदीने में एक रात ऐसा एक आवाज सुनाई गई, सब घबरा गए। घबरा कर लोग अपने घर में डरते हुए बैठे रहे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। काफी देर के बाद एक दो आदमी निकले तो देखा कि एक सवारी आ रहा है घोड़े पर सवार होकर, और लोगों के सामने लोग खड़े थे रास्ते में, और उतरे तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है। नहीं, सो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस घोड़े में सवार थे वो बिजली की तरह आ रहे थे, लेकिन वो घोड़ा मशहूर था, उसके मालिक के पास ये बहुत ही सुस्त था, तेज नहीं चलते थे। तो हुजूर, उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस घोड़े में इतने तेजी? कहते वजदतुल बहर, मैं तो बाहर की तरफ चलता हुआ देखा, तेज चलता हुआ पाया। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो मुतमईन मामून हो जाते हैं। हर किस्म के खौफ और हर किस्म के गम से वो मामून हो जाते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल से हर किस्म के डर निकल गया, निकला हुआ था, निकल गया था। दोपहर को वो बाग में जाकर सो जाते थे, बेखौफ सो जाते थे। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यही है इताअत का नतीजा।
اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے اور اولو الامر کی اطاعت ہے۔ جو متوازن ہوتے ہیں اس کے لیے اطاعت آسان ہو جاتی ہے، جس کے اندر توازن نہیں ہے وہ مطیع نہیں ہو سکتا، اس کا ذہن، اس کا دماغ اشکالات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اشکالات سے کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے، اعتراضات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مطیع نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اسلام نے جس چیز کو چاہا جا رہا ہے وہ مطیع اطاعت کو چاہا جا رہا ہے، تم مطیع بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے والا بنو، نبی کی اطاعت کرنے والا بنو۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اقرار کرنے والا بنو، اللہ تعالیٰ کے صفات کے اطاعت کرنے والا بنو، تمہارے دل سے پریشانی دور ہو جائے گی۔ نبی کی اطاعت کرو، تم اطمینان ہو جاؤ گے۔ اللہ کی اطاعت میں، نبی کی اطاعت میں احکامات کی پابندی ہے، اور احکامات کی پابندی سے دل میں اطمینان حاصل ہو جاتی ہے۔ جب تمام احکامات کی پابندی ہو، تمام سنت کی پابندی ہو، اس کے مجموعہ کا نام ذکر ہے، کل مطیع ذاکر، ذکر ہے، مجموعی نام۔ اور جو ذاکر بن جاتا ہے، مطیع بن جاتا ہے، اس کا دل اطمینان ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام سے مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر صفت حاصل کرو، صفت سے مزین کرو اپنے دل کو، اپنی ذات کو، ایمان کی صفت، عبادت کی صفت، اطاعت کی صفت، تواضع کی صفت حاصل کرو، درگزار کرنے کی صفت حاصل کرو، معاف کرتا جاؤ لوگوں کو، کسی کے بارے میں دل میں کوئی انتقامی جذبہ نہ رکھو، معاف کرتا جاؤ، لوگوں کی کمی بیشی کو معاف کرتا جاؤ۔ ہاں، حقوق ادا کرو، یہ دنیا حقوق ادا کرنے کا ہے، اللہ کا، اللہ کے حقوق ہے، بندہ کے حقوق ہے، ادا کرتا جاؤ۔ ہاں، عدل و انصاف قائم کرو، جس چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، دنیا میں جس چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے اس میں دوسروں کو ترجیح دو، اس میں کیا کرتا، دوسروں کو ترجیح دے دو۔ اگرچہ تم ضرورت مند ہو لیکن دوسروں کو ترجیح دے دو، ایثار کرو، احسان کرو، اللہ کے لیے کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو تمہارے اندر حقیقت حیا پیدا ہوگا، حقیقت حیا پیدا ہوگا۔ جب تم یہ کرو گے تو تمہارے سامنے تمہارا گناہ جو ہے وہ حاضر ہوگا، پھر تم ڈر جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ گے، کہ اللہ میں نے تو یہ کیا ہے، لوگ نہیں جانتے لیکن تم جانتے ہو، تو جانتا ہے۔ سر نیچا ہو جائے گا، توبہ کی کیفیت پیدا ہوگی، استغفار کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تب میرے محترم دوستو، یہ چند صفات ہیں۔ اس صفات کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، اور اس صفات کو
लेकर जब हम लोगों में चलेंगे तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अदना सी बात पर लोगों के दिल का रुख अल्लाह की तरफ पड़ेगा, जिसको हिदायत कहते हैं, जिसको हिदायत कहते हैं। अरे दोनों एक साथ चलता है। ऐसा नहीं कि एक जमाने में सिफत पैदा करो और बाद में तुम लोगों तक पहुंचो, नहीं, सिफत पैदा करते 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 तुम लोगों में मेहनत करते रहो। हाँ, फिर देखो कि जोर दर जोर लोगों का मैलान इस्लाम की तरफ पड़ेगा। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो कि इतने के इसी मेहनत से इतना असर पड़ा, इतने लोगों तक ये आवाज पहुंच गई, जबकि ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, न माल के लिए न मुल्क के लिए। हज़रत सिर्फ ये चीज था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में जो अमाल जिंदा थे, चालू थे, जारी थे, वो अमल हर मस्जिद में शुरू हो जाए। मदीना मुनव्वरा में जो अमल चालू थे, मदीना मुनव्वरा की जो हालत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो माहौल, वो हालत सारी दुनिया के शहरों में, गाँव में फैल जाए, बस यही चाहता हूँ। और इसमें किसी का कोई एतराज नहीं होगा। मुल्क वाले देखेंगे तो मुल्क नहीं चाहते। हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने और भी वजाहत कर दी कि देखो, अगर कोई ऐसा हो जाए कि मुल्क वाले को अपने साथ लेना चाहे तो उस वक्त भी कबूल नहीं करता। कोई ओहदा देकर पेश करके तुम इसको ले लो, कबूल करो, इसको तुम चलाओ, नहीं, इस काम के मकसद नहीं है। इस काम के मकसद तो ये है हयात नबवी को जिंदा करना, हयात नबवी को जिंदा करना, नबवी जिंदगी को जिंदा करना। तमाम दुनिया भर के इंसान पूरे दिन उस आमाल में मशगूल रहे जिस आमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में मशगूल रहते थे। रात में उस आमाल के साथ खड़ा हो जाए जिस आमाल के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात गुजरते थे। सफर में आमल जिंदा हो जाए जिस अमाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में करते थे। माल के सिलसिले में वो फैसला हम कर ले जो फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के सिलसिले में करते थे। हाँ, घर वालों के साथ मुआमला वो हो जो मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ करते थे। अड़ोस पड़ोस के साथ मामला वो हो जो मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अड़ोस पड़ोस के साथ करते थे। बाहर से आने वालों मजमा के साथ वो मामला हो जो मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आने वाले मजमा के साथ करते थे। मतलब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आमाल के जरिए से जिंदा करना, और इसी में अल्लाह की रजा मरहून है। अल्लाह की रजामंदी रखी हुई है, छुपी हुई है। अल्लाह की रजामंदी इसी में छुपी हुई है। अगर अल्लाह ताला हम पर राजी हो गया तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मौत के वक़्त से लेकर जन्नत तक वो वादा हम आगे बढ़ेंगे, अल्लाह का वादा पूरा होता हुआ हम देखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करते रहेंगे। पूरा करते 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 अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचा देंगे। यही कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से बचा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो वही आदमी कामयाब हो गए। बेशक वो कामयाब हो गए। हम अगर कामयाबी चाहें तो इस लाइन पर अपनी जिंदगी को उठाना है
اس لیے اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، چند دن کے لیے 2-4 دن 5 دن کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں، اعمال میں مشغول ہو کر اپنے اوقات کی حفاظت کرنا ہے۔ اجتماعی اعمال کے وقت اجتماعی اعمال میں ہم بس مشغول رہیں گے، اجتماعی اعمال کے بعد انفرادی اعمال میں مشغول رہیں گے۔ ضرورت کے مقدار پر رکھیں گے۔ اعمال سے روح نکل جاتا ہے اس وقت جب کہ آدمی فارغ اوقات میں ادھر ادھر کی بات میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو بات نہ دنیا کے لیے فائدہ ہے مفید ہے، نہ آخرت کے لیے مفید ہے۔ صحابہ اس سے اپنے کو بچاتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے تھے، اجعلوا الکلام کلمتین، تم اپنے تمام باتوں کو 2 حصے میں منقسم کرو، کلمۃ باقیۃ لامر آخرتکم وکلمۃ نافعۃ لامر دنیاکم۔ ایک تو وہ کلمہ جو آخرت کے لیے باقی رہے، اللہ کا ذکر، تسبیحات، دعا، تلاوت، اور ایک کلمہ وہ ہو جو تمہارے دنیا کے کاموں کے لیے مفید ہو۔ والثالث یضر ولا ينفع، ان 2 قسم کے علاوہ تیسری قسم کا کوئی بات اگر تم نے کر دی تو تمہارے لیے نقصان ہوگا، مفید نہیں ہوگا۔ کیا ہم بلا فائدہ باتوں سے اپنے کی حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ صرف اس دوران میں، اس 5 دن میں، یا تو اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماننے کی، اطاعت کی، تواضع کی توفیق دے دے۔ اپنے زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور چلانے کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ جی ہاں، تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ ہمارے جوڑ کا یہ آج پہلا بیان مغرب کا ہوا۔ الحمدللہ سارے ساتھی پرانے ہیں، تو اس کے لیے جیسے بیان میں بھی بات سامنے آ گئی کہ پورے عالم نے ہم نے انشاءاللہ جانا ہے، تو سارے عالم کی نیت ہے نا بھائی۔ اب حلقوں کے اعتبار سے تشریف رکھیں، تھوڑی تشریف رکھیں، حلقوں کے اعتبار سے 7 مہینے جماعتوں کی نیت اور ارادے لکھوائیں، کس حلقے سے کتنی جماعتیں سال کے لیے اور کتنی 7 مہینے کے لیے تیار ہیں۔ جی بتائیں، جی بتائیں، ہمت کر کے بتائیں جی۔ مردان سے 7 اور 7 مہینے اور سال کی جماعت، کہاں سے؟ بنو سے 2 جماعتیں، جی کہاں سے؟ ٹیکسلا سے 2 جماعتیں، ایک اندرون ایک بیرون، جی صادق پور سے 1 جماعت، کہاں سے؟ ایک بولو بھائی، ایک۔ میرا اسماعیل خان سے کتنی جماعتیں؟ 1 سال کی جماعت۔ برشور سے 1 جماعت، خانپور سے 2 جماعتیں، تیر سے 4 جماعتیں۔ ایسے لکھواؤ بھائی، لکھواؤ، ہمت کر کے بتاؤ۔ لورائی سے 1 جماعت، علیار سے 1 جماعت، کوٹری سے 1 جماعت۔ مولانا عمر فاروق صاحب بنگلہ دیش والے، نہیں شورا کے، کل فجر والا بھی بنگلہ دیش کا، وہ بھی بنگلہ دیش کے رہ جاتے، یہ بنگلہ دیش کے تھے مولانا عمر فاروق صاحب۔ بنو سے 2 جماعتیں، دریا خان سے 2 جماعتیں، لکی مرور سے 2 جماعتیں،
राजधानी से एक जमात, रोशनी से एक जमात, चांगला पिशावर से एक जमात, चांगला पिशाम से, कोयटा से एक जमात, यमन से 2 जमातें, खैबर से 2 जमातें, कोयटा मरकजी जामा मस्जिद से 5 जमातें, पिशावर से पिशावर से